حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، آج ماہ محرم اور اس کی گھڑیاں ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں، اور یہ محرم کا مہینہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سے سال کا پہلا مہینہ بنایا گیا ہے، اور یہ ماہ محرم کے تعلق سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی کو ماہ محرم کے روزے عزیز ترین ہیں، جہاں پر یہ ماہ محرم کی فضیلت اور اس کے روزوں کی اہمیت شریعت محمدیہ میں ہمیں سکھائی گئی ہے، وہیں پر دشمنان اسلام مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر یہی ماہ محرم کے اندر اسلام کے عزیز شخصیات کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات خود سمجھنے اور سمجھانے کی ہے کہ یہ دین ہم تک پہنچایا گیا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ نے یہ سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، جس کے دل سب سے اچھے تھے ان کو نبی بنایا، اور اس کے بعد جن کے دل سب سے اچھے تھے اللہ نے ان کو نبی کے صحابہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں اور واضح ہے کہ جس طرح سے سارے نبیوں کے اندر نبی کا مقام سب سے اونچا ہے، ایسے ہی نبی کے صحابہ کا مقام سارے نبیوں کے صحابہ میں اونچا ہے۔ اور اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگو، اگر تم ہدایت کے راستے پر آنا چاہتے ہو، تم جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، تم اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، تم اللہ کی جنتوں میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں صحابہ اکرام کا
راستہ اپنانا ہوگا، ایسا ایمان تمہیں لانا ہوگا جیسا صحابہ اکرام لے کر آئے ہیں، ان کی جیسی نماز، ان کے جیسا روزہ، ان کے جیسا عقیدہ جس دن تمہارا ہوگا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت کے راستے پر ہو۔ اور اہل سنہ والجماع کے ایک ایک نوجوان اور بچے، بوڑھے، مرد، عورت کو یہ سبق بار بار پڑھانا چاہیے، بار بار رٹانا چاہیے کہ لوگوں یہ کائنات کے اندر نبی محترم کے بعد سب سے اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو دیا ہے، اور سارے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ میں سے سب سے اونچا مقام ان کا ہے جنہوں نے صلح حدیبیہ میں درخت کے نیچے عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لینے کی قسم اٹھائی تھی۔ سب سے اونچا مقام صلح حدیبیہ کے صحابہ۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، بتاؤ بیٹے یہ صحابہ وہ صحابہ ہے جو دنیا میں چلتے ان کے قدموں کی آواز اللہ جنتوں میں سنواتا ہے۔ وہ صحابہ کہ دل میں ارادہ کرتے، رات کو خواب دیکھتے، اللہ اذان کی شکل میں سنت بنا دیتا ہے۔ یہ صحابہ ایک مشورہ دیتے، اللہ پردے کا حکم نازل کروا دیتا ہے۔ یہ صحابہ جب خوف کے عالم میں ہوتے تو اللہ کہتا ڈرنے کی بات نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم دو میں کا دو، ابو بکر ہمارا خاص بندہ ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ یہ صحابہ کی عظمت، یہ صحابہ کی رفعت، یہ صحابہ کا بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ سب سے اونچے صحابہ کے اندر وہ صلح حدیبیہ کے صحابہ، پھر ان کے بعد والے صحابہ وہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، 313 صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ 313 صحابہ نبی کے کہ جن سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ ادھر فتح ہوئی، اللہ اپنے عرش سے پہلے آسمان پر آ گیا بدریوں کو دیکھنے کے لیے۔ یہ اللہ کی محبت صحابہ کے ساتھ، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش سے اتر آیا صحابہ کو دیکھنے کے لیے اور اعلان کرتا ہے اے بدریوں خوش ہو جاؤ، رب نے تمہاری قسمت میں جنت لکھ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ صحابہ 10 جن کا نام لے کر نبی نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبداللہ طلحہ فی الجنہ، اور یہ 10 صحابہ لگاتار عشر مبشرہ۔ پھر اس کے بعد 4 خلفائے راشدین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پھر یہ 4 صحابہ میں بھی سب سے اونچا مقام اللہ نے عرش سے عطا کیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں کہ اگر میں آ کر کہہ دوں، شعر و شاعری میں کیوں نہ ہو، قوالی کے موقع پر ہی کیوں نہ ہو، میرے تیرے مذہب کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی مذہب ہو، دنیا کی کوئی تاریخ ہو، دنیا کی کوئی شریعت ہو، ہر شریعت، ہر تاریخ میں ابو بکر صدیق کو تم پہلے نمبر کے سوا نہیں پاؤ گے۔ اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ہم سنیوں پر رافضیت کا رنگ چڑھتا چلا جا رہا ہے، دن بدن ہم شیعت کے دلدل میں دھسنے کی طرف چلے جا رہی ہے۔ دن بدن یہ رافضیت صوفیزم کا لبادہ اوڑھ کر ہماری صفوں میں آ کر ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ علی کا پہلا نمبر، اعوذ باللہ، علی کا پہلا نمبر۔ لوگوں، ایک مومن اچھا مومن ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ حضرت علی کی فضیلت کو نہ مانے، اگر وہ حضرت علی کو اہمیت نہ جانے، اگر حضرت علی سے محبت نہ کرے، وہ منافق ہے۔ سرکار نبی نے کہا ہے، سرتاج نبی نے کہا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ، جہاں پر اللہ کے نبی نے حضرت علی سے بغض رکھنے والے کو منافق کہا ہے، وہیں ابو بکر سے کہا ہے اے ابو بکر، تو وہ میرا ابو بکر ہے، تیرے احسانوں کا بدلہ میں نہیں، قیامت کے دن میرا رب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلا نمبر کس کا؟ جناب
ابو بکر صدیق کا. بات یہ سمجھنے کی ہے میرے بھائی, آخر تکلیف کیا ہے, آخر مشکل کیا ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے مقام عطا کر دیا اس کے مقام کو گرانا چاہتے ہو. آخر مقصد کیا ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ آؤ تھوڑا سا کون ابو بکر صدیق کی بات, کون سے پہلے نمبر والے ابو بکر صدیق, یہ بات سمجھ کر جاؤ, تھوڑا سمجھاؤ. تمہارے ہمارے باپوں پر انگلی اٹھتی ہے, تمہارے ہمارے ماؤں پر عزت پر بات آتی ہے, تمہارے ہمارے قبیلوں اور خاندانوں کے نام پر آنچ آتی ہے, تم آگ بگولا ہو جاتے ہو, تمہاری دشمنی ٹکتی نہیں, تم بے چین ہو جاتے ہو. اور جس کی آنکھ, جو نبی کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہو, جو نبی کے دل کا سکون ہو, جو نبی کا دوست ہو, جو نبی کا ساتھی ہو, جو نبی کے لیے فدا ہونے والا ہو, جو نبی کے لیے مال کی قربانی, جو نبی کے لیے اولاد کی قربانی دینے والا ہو, اس کی عزت پر بات آئے ہمارے کانوں پر جو نہیں چلتی. ایک ایمان والے کا ایمان ہونا چاہیے کہ یا اللہ تیرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے اپنے مالوں کی, اپنے جانوں کی قربانی دی, اللہ ہماری عزتیں قربان ان کی عزتوں پر سے, ہماری جانیں قربان ان کے عزت کی حفاظت کرنے پر سے. یہ ایک ایمان والے کا اعلان ہونا چاہیے. لیکن آج کوئی اپنے عالم کی عزت کا دفاع کرنے میں لگا ہے, کوئی اپنے مسلک کے بڑے کی, صدر کی عزت کا دفاع کرنے میں لگا ہے, کوئی اپنے پیر و مرشد کی عزت کا دفاع کرنے میں لگا ہے, اور امت کو اس کا ہوش نہیں کہ ہماری سرزمین پر, ہمارے ملک میں, ہمارے شہروں کے اندر کربلا کے نام پر, شہادت حسین کے نام پر ابو بکر کو گالیاں دی جاتی ہیں. کون دفاع کرے, کون بتائے؟ اور یہ بات بھی کبھی سوچا, یہ تو اچھا ہوا کہ ہندوستان کے اندر سنیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی, تقیہ پہ زندگی گزار رہے ہیں, تقیہ پہ زندگی گزار رہے ہیں. جس دن اہل سنہ والجماع کا ایمان ختم ہوگا, جس دن ہمارا ایمان کمزور ہوگا, جس دن ہماری تعداد کم ہوگی, ہمارے شہر میں بھی, ہمارے شہر کے سنیوں پر بھی وہی ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے جو سیریا میں توڑے جا رہے ہیں. ہمارے شہر کے سنیوں پر بھی وہی ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے جو صدام کے بعد عراق کی سرزمین پر توڑے گئے. تھوڑا سا سیاست پر بھی نظر رکھو. کوئی ڈپارٹمنٹ میں گئے, نام مسلمان کا دکھا, مسلمان سمجھ جاتے ہیں. نہیں, آپ کی اطلاع کے لیے یہ بات بھی رکھ دوں, ڈپارٹمنٹس کے اندر جتنے مسلمان نام کے لوگ ہیں اکثریت رافضیت اور قادیانیت کی ہے, اکثریت رافضیت اور قادیانیت کی ہے. تھوڑا سمجھو کون سا جال بنا جا رہا ہے ہمارے پیروں تلے, ہمارے پیٹھ پیچھے کون سی سازش ہو رہی ہے. آؤ تھوڑا سا سیکھو. اصل مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس یہ ہمارے بنائے ہوئے ولی, ہمارے معاشرے میں جس کو ولی بنایا, ہمارے لوگوں نے جس کو بڑا بنایا, اس کی عظمتیں بیان کرنے سے زبان تھکتی نہیں. ابو بکر صدیق کی عظمت کب بیان کریں گے؟ ہمارے معاشرے کے اندر سنی جماعت کی بات کر رہا ہوں, اہل سنہ والجماعت کے مسجدوں کی بات کر رہا ہوں. اپنے ولی, اپنا پیلا کلر, اپنا کالا کلر, اپنا ہرا کلر, اپنا فلاں کلر, اپن یہ نقش قدم پہ, اپن وہ سلسلے کے, اپن یہ سلسلے کے, سارے کے سارے اپنے اپنے سلسلے والے اپنے اپنے بڑوں کی تعریف کرنے میں رہ گئے, اور ہمارے نوجوانوں کو خلفائے راشدین کی کوئی عظمت کا پتہ نہیں. کون ابو بکر صدیق, کیوں آخر ان کا پہلا نمبر؟ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو. ابو موسیٰ کی بڑی مشہور روایت, صحیح بخاری کی روایت, باغ میں ہے نبی, دستک ہوئی دروازے پر, پوچھا ابو موسیٰ نے یا رسول اللہ کوئی آیا ہے؟ کہا ابو موسیٰ دروازہ بھی کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت بھی سناؤ. ابو موسیٰ کہتے ہیں گیا, دروازہ کھولا, کیا دیکھتا ہوں سامنے پہلے نمبر والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. اللہ اکبر.
کہا ابو بکر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، الحمدللہ۔ پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، دونوں کو جنت کی بشارت۔ یہ ابو بکر جن کو نبی جنت کی بشارت دے دے، تمہاری ہمت کہ تم اس پر انگلی اٹھاتے ہو، یہ بات سمجھنے کی ہے میرے بھائی، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آؤ سمجھو، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، تھوڑا سمجھاؤ اپنے بچوں کو جا کر۔ ایک وقت وہ تھا کہ جس وقت کلمہ پڑھنا موت کو دعوت دینا تھا، یہ مرد مجاہد، یہ جیالہ ابو بکر صدیق مکے کی سرزمین پر ڈنکے کی چوٹ پر کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑا سمجھو یہ بات کو۔ آؤ، حضرت ابو بکر ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی روایت، ابو داؤد کی روایت، البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے، کیا تم نے آج کوئی خواب دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ نبی پوچھتے تھے کیا تم نے آج کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، بتا کیا خواب ہے تیرا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آسمان سے ایک میزان نازل ہوا، ایک ترازو نازل ہوا، ایک پڑلے میں آپ کو رکھا گیا، دوسرے پڑلے میں ابو بکر کو رکھا گیا، آپ کا پڑلا وزن ہو گیا، پھر آپ اتر گئے، پھر میزان نازل ہوا، پھر ایک پڑلے میں ابو بکر کو رکھا گیا، دوسرے پڑلے میں عمر کو رکھا گیا، عمر کا پڑلا بھاری ہو گیا، پھر ایک اور میزان نازل ہوا، پھر ایک پڑلے میں عمر کو رکھا گیا، دوسرے پڑلے میں عثمان کو رکھا گیا، عمر کا پڑلا بھاری ہو گیا۔ یا رسول اللہ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کیا معنی ہے یہ خواب کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نبوت کے خلافت کی دلیل ہے، یہ نبوت کے خلافت کی دلیل ہے کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنے گا، پھر اس کے بعد عمر، پھر اس کے بعد عثمان بنے گا، پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا بادشاہت عطا کرے گا۔ کس کا پہلا نمبر؟ ابو بکر کا۔ ہمارے گھروں میں بھائی یہ قوالی لگائی جاتی ہے باضابطہ کہ علی کا پہلا نمبر۔ لوگوں اگر ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہتے ہیں، اگرچہ کہ ان کی محبت میں ہی صحیح، اگرچہ کہ ان کی محبت میں ہی صحیح، تو مانا یہ کہ رب نے جو گنتی بتائی تم اس کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہو۔ تم اگر علی کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہتے ہو، اگرچہ کہ علی کی محبت میں ہی صحیح رضی اللہ عنہ، تم نبی کی بتائی ہوئی گنتی کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہو۔ سمجھو میرے بھائی، آؤ، اما عائشہ کہتی ہے کون ابو بکر؟ یہ وہ ابو بکر جن کی بشارتیں صحابہ کے خوابوں میں آئے، جن کی بشارتیں اما عائشہ صدیقہ کے خوابوں میں آئے۔ کون کہتے ہیں؟ امام سیوطی اپنی تاریخ کی کتاب میں کہتے ہیں اما عائشہ ایک خواب دیکھتی ہے رات کو۔ خواب میں کیا دیکھا؟ وہ اپنے ابو کو سنایا۔ کس کو؟ ابو بکر کو۔ کہا ابا جان خواب دیکھا ہے میں نے۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ میرے گھر میں آسمان سے 3 چاند اتر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے حجرے میں، میرے کمرے میں، میرے گھر میں میں نے خواب میں دیکھا 3 چاند میرے گھر میں اتر آئے ہیں۔ ابو بکر نے کہا عائشہ اگر تیرا خواب سچ ہوا، اگر تیرا خواب سچ ہوا تو اللہ تیرے کمرے میں 3 عزیز تر لوگوں کی متدفین کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنے؟ 3۔ آج جاؤ، اما عائشہ صدیقہ حجرہ آج بھی مدینے کی مسجد میں ہے، وہی مقام جہاں نبی کی قبر مبارک ہے، جہاں آپ کے سیدھے پہلو جناب ابو بکر آرام فرما رہے ہیں، جہاں آپ کے دائیں پہلو عمر ابن الخطاب آرام فرما رہے ہیں۔ کہاں 3 چاند کی بات کی اما عائشہ نے؟
کہاں ابو بکر نے تعبیر کی، کب تعبیر وہ مکمل ہوئی؟ امت کو اس کا کوئی خیال نہیں، امت کو اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ کیا آج جس کو جو زبان میں آئے 60 سال کے بعد، بھائی 60 سال جا کر پوچھنے کی جرت کرو، سوال اٹھانے کی ہمت کرو کہ آخر مسئلہ کیا؟ ابو بکر کے انتقال کے تقریباً 60 سال کے بعد حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ آخر 60 سال کے بعد حضرت حسین کی شہادت سے ابو بکر صدیق کا کیا لینا دینا؟ کون پوچھے؟ کون پوچھے آ کر؟ کون سوال کرے؟ ہمیں تو فرصت ہی نہیں اپنے گھر کے لڑائی جھگڑوں میں، اپنے مسئلے کی تعصب کے مسائل میں، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ آؤ سمجھو، امام سیوطی نے ایک اور واقعہ نقل کیا، آپ کی تاریخ کی کتاب ہے امام سیوطی رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں نبوت سے پہلے ابو بکر صدیق ایک شام کے سفر پر گئے، ملک شام کے سفر کی طرف گئے۔ رات کو سوئے، خواب دیکھا، خواب دیکھ کر راہب کے پاس چلے گئے۔ راہب نصارہ کے علماء راہب کے پاس گئے، کہا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے۔ راہب خواب سن لیا، پھر 3 سوال کیے۔ کہا کس علاقے سے ہو تم؟ کہا مکہ سے آیا ہوں۔ کہا اچھا تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا قریش قبیلہ ہے میرا۔ تمہاری تجارت کیا ہے؟ تمہارا کام کاج کیا ہے؟ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ کہا تجارت کرتا ہوں، کپڑے کی اور دیگر اشیاء کی تجارت کرتا ہوں۔ وہ راہب نے کہا اے ابو بکر، اے بندے سن، اگر اللہ نے تیرا خواب سچ کر دکھایا تو تیرے قبیلے سے، تیرے قریش خاندان سے ایک نبی آنے والا ہے، اور وہ نبی کا تو وزیر بننے والا ہے، اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد تو اس کا خلیفہ بننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلافت سے پہلے جناب ابو بکر صدیق کی یہ ساری باتیں عوام الناس میں اللہ نازل کر رہا ہے، یہ حضرت ابو بکر کا مقام و مرتبہ ہے۔ آؤ سمجھو تھوڑی اور باتیں سمجھو۔ یہ ابو بکر صدیق کے بارے میں حضرت علی کا ایک بہترین خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہاں کوفہ کی سرزمین پر ہے، خلیفہ ہے حضرت علی، اپنی خلافت میں ممبر پر چڑھتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں لوگوں سے، لوگوں بتاؤ سب سے بہادر کون ہے، سب سے شجاع، سب سے ہمت والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا خلیفۃ المومنین، آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے ہمت والے، آپ سب سے بہادر، آپ سب سے شجاع۔ حضرت علی نے کہا لوگوں سنو، میں نہیں بلکہ مجھ سے بھی بہادر ایک گزرا ہے، مجھ سے بھی ایک شجاع، مجھ سے بھی ایک طاقتور انسان گزرا ہے۔ لوگوں مجھ سے بھی زیادہ بہادر وہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی شکل میں یہ دنیا سے گیا ہے۔ ابو بکر صدیق یہ کائنات کا سب سے بہادر انسان ہے۔ لوگوں اس لیے کیونکہ ایک وقت وہ تھا کہ مکے کی سرزمین پر کھل کر کلمہ پڑھنا، موت کو دعوت دینا تھا، اور یہ ابو بکر وہ موت کے میدان میں کھڑے ہو کر کلمے پڑھا کرتا تھا۔ اس سے بڑا بھی بہادر ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر حضرت علی اپنی چادر کو نکالتے ہیں اور زارو خطار رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں اس کی بہادری کا عالم یہ، مکے کی سرزمین پر مشرکان مکہ تل کر محمد الرسول اللہ پر حملے کرتے، یہ اکیلا ابو بکر تھا جو جا کر دشمن کی اینٹ سے اینٹ بچا کر لوگوں کو دور ہٹاتا تھا۔ تنے تنہا ایک دفعہ آیا ابو بکر اور محمد رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں نے ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا بے ہوش ہو گئے۔ ہاں قبیلے کو لوگوں کو پتا چلا، نوجوان آئے اٹھا کر لے کے گئے، گھر میں لیٹے ہیں ابو بکر، ہوش میں آئے، پہلا سوال میرے محبوب کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہیں؟ ماں نے کہا اے ابو بکر قحافہ کے بیٹے، ذرا دیکھ تیرے جسم کی حالت، ذرا دیکھ اپنی حالت، ابھی ہوش میں آیا ہے،
ذرا مرہم پٹی کر لے, تھوڑا 2 نوالے کھانا کھا لے. ابو بکر نے کہا اماں جب تک نبی کے چہرے کو دیکھ لوں نہ ایک گھونٹ پانی پیوں گا نہ ایک نوالا کھانا کھاؤں گا. یہ ابو بکر صدیق, یہ ابو بکر صدیق. کہا چل بیٹا, لے کے گئے نبی کے پاس. ساتھ والدہ ہے ابو بکر کی, نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی سے ان کی ماں نے کہا اے محمد, ابو بکر کیا کرتا ہے, یہ حالت ہو گئی, کمزور ہو گیا ہے, کھانا بھی نہیں کھاتا. ابو بکر صدیق کو محمد الرسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور پیشانی پر بوسہ دے کر کہتے ہیں ابو بکر اب تھوڑا کھانا کھا لو. اللہ اکبر, ابو بکر تھوڑا کھانا کھا لو. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ, گھر پر یہ ضد تھی کہ آپ کو دیکھے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا, یہاں پر اب میری یہ ضد ہے, میری والدہ کے لیے اللہ سے دعا کرے اس کے دل میں اسلام آ جائے, اس کے بعد پھر ابو بکر کھانا کھائے گا. اللہ اکبر. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی, جن کی عظمتیں اللہ نے آسمانوں سے نازل کی ہیں. پھر حضرت علی نے کہا, چادر ہٹائی اور پوچھا لوگو آل فرعون کے اندر جو فرعون جابر بادشاہ تھا اس کی قوم میں سے کئی لوگوں نے چپ کے اسلام قبول کر لیا. لوگوں بتاؤ آل فرعون کا شخص بہتر ہے یا ابو بکر بہتر ہے؟ آل فرعون کا شخص بہتر یا ابو بکر بہتر؟ لوگ خاموش ہو گئے, سناٹا طاری ہو گیا. ابو بکر نے کہا لوگو اللہ کی قسم, ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ آل فرعون کے شخص کی ساری زندگی کی برابری نہیں کر سکتی. یہ بات ہے میرے بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. ہاں ان کا مرتبہ یہ. آؤ تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کرو یہ ابو بکر کون ہے, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. آپ سے سجا, آپ سے بہادر کسی نے یہ سرزمین پر نہیں دیکھا میرے بھائی. آؤ تھوڑا یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو. یہ ابو بکر صدیق وہ ہے جنہوں نے پیسہ, جان, مال, اولاد, دھن, دولت, اولاد, گھر کی ہر چیز کی قربانی نبی کے سامنے رکھ دی, ہر چیز کی. پیسہ جتنا ابو بکر نے بہایا ہے شاید ہی کوئی اور. کہتے ہیں 40,000 دینار کے مالک تھے جب اسلام میں آئے تھے. 40,000 دینار کے مالک جب اسلام میں آئے تھے, ہجرت کے موقع تک 500 دینار باقی رہ گئے, صرف 500 دینار باقی رہ گئے, اور وہ 500 دینار بھی ہجرت کے سفر کے لیے خرچ کر دیے. اللہ اکبر. غلاموں کو خرید لیتے. بلال کی تکلیف دیکھی, کہا آقا اپنی آنکھوں سے آنسو نہ نکالنا, یہ آپ کا چاہنے والا ابو بکر آپ کی آنکھوں میں ایک قطرہ آنسو نہیں دیکھ سکتا, آقا یہیں بیٹھے رہو, یہ آپ کا غلام جا کر ابو بکر کو چھڑا کر لائے گا. گھر گئے, چھڑانے والے ہیں. باپ قحافہ نے کہا کیا کر رہے ہو ابو بکر, مال کہاں خرچ کر رہے ہو, مال کہاں خرچ کر رہے ہو؟ تھوڑا نوجوان ہٹے کٹے غلاموں کو آزاد کراتے, تمہارے آڑے وقت میں کام آتے. کہا ابا یہ غلام میری سکون کے واسطے, میری تکلیف دور ہونے کے واسطے نہیں خرید رہا ہوں, میرے آقا کی تکلیف دور کرنے کے لیے خرید رہا ہوں, یہ رب تعالیٰ کو جو ہے نا راضی کرنے کے لیے خرید رہا ہوں. پیسہ بہاتے چلے گئے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا, ابو ہریرہ کہتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے کہا لوگوں جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال سے ہوا شاید ہی کسی اور کے مال سے ہوا. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا ہم نے سب لوگوں کے حقوق ادا کر دیے, ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے احسانات کا, کہ اس کے احسانات کا بدلہ اللہ دے گا قیامت میں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی. اور ایک غزوے کا موقع, نبی نے کہا مال لاؤ, سب لانے کے لیے نکلے. عمر نے کہا مال زیادہ ہے, ابو بکر سے زیادہ مال دے کر تھوڑا سبقت دے جاؤں گا. لائے مال. پوچھا عمر کیا لائے ہو؟
گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جتنا مال یہاں لایا ہوں اس کے مثل گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے آدھا آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ ابو بکر آئے، پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر کا سارا مال اٹھا لایا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امت کا جیلا ہے میرے بھائی۔ آؤ تھوڑا یہ بھی سمجھ لو، اگر کوئی آ کر ہم کو یہ بہکانے کی کوشش کرے اور یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غدیر کے مقام پر اللہ کے نبی نے فلاں فلاں مقام و مرتبہ عطا کیا تھا، فلاں نے الفاظ سے نوازا تھا، لوگوں مسجد میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں حضرت علی کی شان میں کمی کہنا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، نہ کبھی تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں حضرت علی کی شان میں کمی کرنے والا اچھا مسلمان نہیں ہے، لیکن جو مقام جو مرتبہ حضرت علی کو ملا وہ ملا، جو ابو بکر کو ملا وہ ملا، جو مقام اللہ کے نبی نے دیا وہ دیا، جو عطا کیا وہ عطا کیا۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، نبی کی زندگانی ہے، نبی ایک قوم کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے گئے ہیں، وقت نماز ہو چکا ہے، بلال اذان کہہ چکے ہیں، نبی نہیں آئے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں سارے صحابہ۔ اب بلال کہتے ہیں ابو بکر کیوں نہ آپ امامت کرا دے، نبی کو آنے میں شاید وقت لگ جائے۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھے، امامت کر رہے ہیں، امامت کے دوران نبی آ جاتے ہیں، نبی کی آہٹ سن کر صحابہ تالیاں بجانے لگ جاتے ہیں، صحابہ اشارے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، اللہ کے نبی پاس میں آ چکے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم ہی نماز کی امامت کو جاری رکھو، میں حکم دیتا ہوں میری موجودگی میں تم امامت کراؤ نماز کی۔ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے، اللہ کے نبی آگے بڑھائے، نماز مکمل ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو بکر میں نے حکم دیا تھا نماز پڑھانے کے لیے، کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ ابو بکر صدیق نے کہا خحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ نبی کی زندگی میں نبی کی امامت کرائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو بکر صدیق میرے بھائی، یہ ابو بکر صدیق، حج ہوا 9 ہجری میں، صحابہ حج کو نکلے، موجود ہے عباس، موجود ہے علی، موجود ہے حسن حسین، سب صحابہ موجود ہے مدینے کی سرزمین پر۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو ابھی مشرکان مکہ برہنہ طواف کر رہے ہیں، میں پسند نہیں کرتا کہ ایسی حالت میں مکہ کو جاؤ مومنوں کی جماعت، ایک جماعت مومنوں کی جا کر حج کر کے آئے، اور لوگوں سنو محمد الرسول اللہ نے ابو بکر صدیق کے تعلق سے عقیدہ سکھایا اور کہا یہ جو حج کے لیے قافلہ جانے والا ہے، یہ قافلے کا امیر اگر اس زور زمین پر محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کی موجودگی میں رضی اللہ عنہ کہا ابو بکر جاؤ، نکلے ابو بکر قافلے کو لے کر جا رہے ہیں، نکلے ہی تھے 1-2 دن میں سورہ توبہ کی آیت نازل ہو گئی، سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کہا علی جاؤ، مومنین حج کے سفر پر ہے، سورہ توبہ کی یہ آیتیں انہیں سنا کر آؤ، ساتھ جاؤ۔ حضرت علی جا رہے ہیں، ایک مقام پر مل گئے، ابو بکر دیکھتے پوچھے یا علی تم یہاں؟ اچھا یہ بتاؤ کیا تم امیر بن کر آئے ہو یا مقتدی بن کر آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے امیر بدل دیا ہو سکتا ہے نبی نے تمہیں امیر بنا کر بھیجا ہو۔ کہا علی یہ بتاؤ تم یہاں امیر بن کر آئے ہو یا تابع بن کر آئے ہو؟ حضرت علی کے یہ جملے
وہ لوگ یاد رکھ لے جو علی کی محبت میں نمبر 1 پر علی کو لانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا اے ابو بکر صدیق، میں یہاں پر مقتدی اور تابع بن کر آیا ہوں آپ کی امامت میں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، نبی مرض الموت میں ہیں، اماں عائشہ صدیقہ کی حجرے میں، کبھی اپنے چہرے پر پانی ڈال رہے ہیں، چلنے اور اٹھنے کی طاقت نہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی کے پاس صحابہ آ رہے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ سے نبی نے کہا مرو ابو بکر کو حکم دو، کیا کرے؟ نمازیوں کی امامت کروائے، نمازیوں کی امامت کروائے۔ اماں عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر نرم دل آدمی ہے، نرم دل آدمی ہے، یہ کیسے امامت کروائیں گے؟ جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو بے تحاشا رو پڑتے ہیں، نماز کی امامت کیسے کروائیں گے؟ اللہ کے نبی نے غصے سے کہا مرو ابو بکر، حکم دو ابو بکر کو کہ وہ نماز پڑھائے۔ نبی کی زندگی میں، نبی کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے یہ انڈیکیشن دیا، یہ نشاندہی کی کہ اگر نبی کے بعد، نبی کے مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہونے کا حقدار ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر آئے، نماز پڑھائے، چل رہی ہے نمازیں، اللہ کے نبی حجرے میں ہیں، اچانک ایک نماز میں دوسری آواز کی امامت آ رہی ہے، ایک نماز میں دوسری آواز کی امامت کی آواز آ رہی ہے۔ کس کی؟ عمر ابن الخطاب کی۔ اللہ کے نبی نے عائشہ سے پوچھا عائشہ کیا عمر امامت کروا رہا ہے؟ کیا عمر امامت کروا رہا ہے؟ نہیں 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 نہیں، ابو بکر کے علاوہ کوئی امامت نہ کروائے۔ اللہ اکبر۔ کس کو؟ عمر ابن الخطاب کو بھی اجازت نہیں تھی نبی کی غیر موجودگی میں ابو بکر کے علاوہ امامت کروانے کی۔ یہ بنیادی باتیں ہیں میرے بھائی، ہمارے نوجوانوں کو سکھانا ہے یہ باتیں ساری کی ساری۔ آؤ تھوڑا ایک اور بات سمجھ لو، ایک اور بات سمجھ لو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ بتائیے آپ کو سب لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ کس کو چاہتے ہیں سب سے عزیز؟ کس کو محبوب رکھتے ہیں اپنے قریب میں؟ کہا عائشہ صدیقہ۔ عائشہ صدیقہ میرے قریب سب سے عزیز ہے، سب سے چہیتی ہے۔ سوال کرنے والے نے رہتی دنیا تک کے سارے لوگوں کے مسئلوں کو حل کر دیا۔ دوسرا سوال کرنے والے نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ عورتوں میں نہیں مردوں میں میرا سوال ہے، مردوں میں سب سے زیادہ عزیز کون؟ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ صدیقہ کا باپ صدیق مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، کیسے پہلا نمبر ہو سکتا ہے علی کا؟ جس کو اللہ کے نبی نے چوتھے مقام پر رکھا اس کا چوتھا ہی مقام ہوگا، جس کو تیسرے پر رکھا اس کا تیسرا، جس کو دوسرے پر رکھا اس کا دوسرا، جس کو پہلے پر رکھا اس کا پہلا۔ اور ایک نکتہ دیتا ہوں، یہ نکتہ ذرا تھوڑے اپنے قوم اور قبیلے میں پھیلانا اور لوگوں کو بتانا کہ علی کا پہلا نمبر نہیں، ابو بکر کا پہلا نمبر۔ آخر کیوں ابو بکر کا پہلا نمبر؟ تو سنو، ابو بکر کا پہلا نمبر اس لیے کہ ابو بکر نبی کے لاکھ صحابہ میں واحد صحابی ہے جس کی چار پیڑیاں مسلمان ہے، جس کی چار پیڑیاں اللہ کے نبی کے صحابہ میں ہے۔ باپ قحافہ صحابی، خود ابو بکر صحابی، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن صحابی، عبد الرحمن کا بیٹا محمد صحابی، محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر بن، اور یہ ان کے والد چاروں کے چاروں قحافہ صحابی، نسل در نسل صحابی، واحد صحابی ہے یہ۔ کیوں پہلا نمبر نہیں ان کا؟ ان کا پہلا نمبر اس لیے کہ یہ نبی کے رازدان ہیں، نبی کے ہم نوالا، ہم گوشہ، یہ نبی کے ساتھ ساتھ رہنے والے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات سمجھ کے جاؤ، آج یہ بات سمجھ کر جاؤ، اور یہ اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ، اور یہ سمجھا کر تھوڑا سا یہ بات بھی سمجھانے کی کوشش کرو لوگوں کو
کہ آج معاشرے کے اندر تھوڑے کالے کلر کے کپڑے پہننے والے سفید کپڑے پہن کر سنیوں کی صفوں میں گھس پڑے ہیں. سفید کپڑے پہن کر سنیوں کے ممبروں سے ابو بکر صدیق کے خلاف اشارتاً بھونکنا شروع کر چکے ہیں. اشارتاً. ہمت نہیں ہے کسی کی. انشاءاللہ اگر سنیوں میں سے کوئی اگر یہ صحابہ کے خلاف علل اعلان پکارنا شروع کرے گا تو وہ ابو بکر کے روحانی بیٹے زندہ ہے. اللہ ایسی طاقت ہمیں عطا کر کہ صحابہ کے خلاف بھونکنے والوں کی زبانیں کھینچنے کی ہمت عطا کر دے. اللہ ایسی ہاتھ عطا کر دے کہ جو صحابہ کے خلاف انگلی اٹھاتے ہیں ان کے ہاتھ توڑنے کی ہمت عطا کر دے. لوگوں آؤ، ایک دعا میں بھی مانگتا ہوں، ایک دعا آپ بھی مانگو. ایک دعا میں بھی مانگتا ہوں، ایک دعا آپ بھی مانگو. اللہ ہمارے حق میں یہ دعا کو قبول فرما لے. اللہ تجھ سے یہ جمعہ کے بابرکت دن ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب ابو بکر صدیق کے ساتھ کرنا اور ابو بکر کے دشمنوں کا حساب ابو بکر کے دشمنوں کے ساتھ کر دینا. اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارا حساب و کتاب عمر بن خطاب کے ساتھ کرنا اور جو ابو بکر سے عمر بن خطاب کے دشمن ہیں ان کا حساب ابو لولو فیروز کے ساتھ کرنا. اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارا حساب عثمان بن عفان کی صف پہ کھڑا کر کے کرنا اور ان لوگوں کا حساب جو عثمان بن عفان کا بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کا حساب تو عثمان کے قاتلوں کے ساتھ کرنا. اللہ تجھ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارا حساب حضرت علی ابن طالب کے ساتھ کرنا اور جو حضرت علی کے دشمن ہیں اللہ تو حضرت علی کے قاتلوں کے ساتھ ان کا حساب کرنا. اللہ تجھ سے ہم دعا کرتے ہیں ہمارا حساب جنت کے شہزادے حسن و حسین کے ساتھ کرنا اور اللہ جو تیرے نبی کے نواسوں کے دشمن ہے تو ان کا حساب ان کے قاتلوں کے ساتھ کرنا. اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لینا. آؤ سمجھنے کی کوشش کرو. لوگ ہم پر تانا کستے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے نہیں، ہم ولی کے ماننے والے نہیں، ہم صحابہ کے انکاری ہیں، ہم اہل بیت کو نہیں ماننے والے ہیں. اللہ کی قسم لوگوں بارہا کہہ چکا ہوں یہ سرزمین پر جتنا اہل حدیث صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے کوئی جماعت والے نہیں کرتے. ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات سمجھو. آؤ ایک اور مسئلہ سمجھ لو. آخر پہلے نمبر پر کیوں صاحب؟ ابو بکر پہلے نمبر پر کیوں؟ تو یہ بات سمجھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی صحیح روایت، راوی حضرت ابو ہریرہ، اللہ کے نبی نے کہا لوگوں قیامت کے دن جنت کے دروازے ہوں گے. ایک دروازہ باب الصلاح کے نام سے ہوگا، نماز پڑھنے والے باب الصلاح سے گزر کر جائیں گے. ایک دروازہ باب الریان ہوگا، روزے دار اس سے جائیں گے. ایک دروازہ باب الجہاد ہوگا، جنہوں نے اپنے گردنوں کو اللہ کے راستے میں کٹوایا شہیدوں کو باب الجہاد سے داخل کروایا جائے گا. اور ایک دروازہ باب الصدقہ ہوگا، صدقہ دینے والوں کو وہ دروازے سے. یہ دروازوں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ بیٹھے ہیں. ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ جنت کے سارے دروازوں سے بھی کوئی شخص ہوگا جس کو آواز دی جائے گی؟ جنت کے سارے دروازوں سے بھی کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو ابو بکر کا مقام بتاتے ہوئے کہا ابو بکر وہ تو ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے دعوت دی جائے گی. اور پہلا کیوں؟ پہلا اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا اور میرے پیچھے پلٹ کر دیکھوں گا ابو بکر داخل ہو رہے ہوں گے. اللہ اکبر. کیوں پہلا نمبر؟ اس لیے کہ نبی نے عطا کیا، اس لیے کہ نبی نے عطا کیا. اور ایک بات بتاؤں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی ایک روایت آخر پہلے نمبر پر کیوں ابو بکر صدیق؟ تو یہ روایت سنو. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ معاملات کے اندر ابو بکر سے مشورہ کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کو اللہ مشیر بنا دے نبی کا، وہ مقام دنیا کی طاقتیں مل کر چھین نہیں سکتی۔ اور یقین جانیے کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے کہ اللہ نے یہ صحابہ کے بغض رکھنے والے سینوں کو ہمیشہ زخمی ہی رکھا ہے۔ کبھی ان کے سینے پرسکون نہیں، ہمیشہ یہ اپنے سینوں کو چاک کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ یہ اپنے سینوں کو زخمی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی دنیا میں سزا ہے، آخرت میں سزا تو اس سے دگنی ہونے والی ہے۔ یہ نبی کے صحابہ کا بغض ہے میرے بھائی۔ آؤ سمجھنے کی کوشش کرو یہ صحابہ کون سے صحابہ ہے۔ عدل و انصاف کے معاملے میں صرف ایک واقعہ سناؤں گا۔ ایک واقعہ ابو بکر صدیق ہے، عمر بن الخطاب ہے، زکوٰۃ کے اونٹ آئے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کے اونٹ آئے ہوئے ہیں، کہا نماز کے بعد بانٹیں گے لیکن اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے، جس کا نام ہوگا اسے بلایا جائے گا۔ ایک عورت میں لالچ میں آ کر کہا، ایک عورت نے اس کے شوہر سے، جاؤ یہ رسی لے کر جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں بھی ایک اونٹ مل جائے۔ بلا اجازت یہ شخص اندر داخل ہو گیا۔ ابو بکر صدیق دیکھ کر کہنے لگے یہاں کیوں آ گئے؟ رسی لی، رسی سے ایک ہلکا سا مار مارا، رسی سے ایک ہلکا سا مار مارا۔ وہ شخص کو کہا باہر جاؤ، وہ باہر کھڑا ہے، زکوٰۃ کا سارا مال تقسیم ہو گیا۔ دیکھا وہ شخص کھڑا ہے، اپنی کپکپاتی آواز میں وہ شخص کو بلایا، آؤ ذرا ادھر بیٹھو، آؤ ذرا ادھر بیٹھو۔ وہ رسی کہاں ہے جس سے میں نے تم کو مارا تھا؟ کہا امیر المومنین یہ ہے۔ کہا اس کو اٹھاؤ اور مجھے مارو، اس کو اٹھاؤ اور ایسے ہی مارو جیسے میں نے تم کو مارا تھا۔ عمر ابن الخطاب بازو کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسے تو یہ سنت رائج ہو جائے گی کہ ہر کوئی چلتا پھرتا آ کر خلیفہ کو مارے گا۔ اے امیر المومنین ایسا نہ کرو، رک جاؤ۔ ابو بکر صدیق نے کہا عمر ابو بکر ڈرتا ہے کل قیامت کے دن یہ شخص آ کر حساب مانگے گا تو ابو بکر کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر یا تو اسے بدلہ لینے دو یا پھر کچھ مال دے کر اس کو راضی کر لو۔ کہا کچھ مال لے کر راضی ہونا چاہتے ہو؟ کہا اونٹ دے دو۔ کہا ابو بکر نے نہیں، اسے سادہ اونٹ نہیں دیا جائے گا، اسے اونٹ بھی دیا جائے گا، اسے کچاوا بھی دیا جائے گا، اسے مخمل کا کپڑا بھی عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سوچو یہ ابو بکر صدیق جو معمولی باتوں پر اتنا قیامت کی فکر کرنے والے ہیں، کیا اپنی مرضی سے کسی کا حق مار کر خلیفہ بن جائیں گے؟ آپ یقین جانیے تاریخ کی بہت باتیں کہنے کے لیے۔ ابو بکر صدیق ڈرتے تھے خلیفہ بننے سے، ان کے کئی خطبے آج بھی شامل ہیں۔ اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عجب مسئلہ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا کہ دشمن بھی تعریف کرے بغیر نہیں رہ سکتا محمد رسول اللہ کی، ایسے ہی نبی کے یہ چہیتے صحابی ابو بکر صدیق ہیں۔ ان کے دشمن ان کا بغض اور کینہ رکھنے والے رافضیوں کی کتابیں اٹھائیں گے، جاؤ میں بہت نہیں کہتا، ان کی ایک تفسیر کی کتاب نکالو، المیزان، تفسیر میزان ان کی معتبر تفسیر کی کتاب ہے۔ دسیوں جگہ پر ابو بکر صدیق کی تعریف کرے بغیر وہ نہیں رہ سکے۔ کیوں؟ جن کی تعریف اللہ عرش سے کر دے گا ان کی تعریف کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ بات سمجھو۔ آخری مسئلہ ہے، بات ختم کر دوں گا۔ وہی مسئلہ، وہی واقعہ جو عام طور پر بہت دفعہ ہم نے سنا، تھوڑا سا مقام و مرتبہ کیا ہے بات پتہ چلے۔ ابو بکر صدیق کا اما عائشہ کہتی ہیں ایک دفعہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے دکھ رہے ہیں، تارے ہی تارے، اتنے تارے گن نہیں سکتے۔ کہا اما عائشہ نے یا رسول اللہ کیا یہ تاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوگی؟ اچھا تاروں جتنی نیکیاں؟ عائشہ سنو، یہ تارے جو تمہیں ٹمٹماتے ہوئے دکھ رہے ہیں ان کے برابر کی نیکیاں میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ میرا عمر جس کی نیکیاں اتنی جس کو گنا نہیں جا سکتا، یہ تاروں کے برابر والی نیکیاں۔ اما عائشہ
تھوڑا سا منہ بناتے ہوئے کہا پھر ابو بکر کی، وہ ابھی، پھر میرے باپ، پھر ابو بکر کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ کہا عائشہ کس سے تقابل کر رہی ہے؟ ابو بکر کی نیکیوں کو ستاروں سے تول رہی ہے۔ سن، ابو بکر کی غارِ ثور کی رات کی ایک نیکی کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے، یہ تاروں کو دوسرے پڑھنے میں رکھ دیا جائے، تب بھی ابو بکر کی ایک نیکی کی برابری نہیں ہو سکتی۔ یہ ابو بکر صدیق ہے میرے بھائی۔ باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے، اتنی باتیں ہیں کہ میں ان کی تعریف میں گھنٹوں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ تعریفیں بیان کر کے کروں کیا جب امت ہی اٹھنے کے لیے تیار نہیں، امت ہی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، امت ہی بیڑا اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ فائدہ نہیں ہے خطابوں کا، یہ وعظوں کا، یہ نصیحتوں کا فائدہ نہیں میرے بھائی۔ سمجھو، آؤ، یہ ابو بکر صدیق ہے جن کا نام اللہ نے لیا کس وقت؟ ہجرت کے وقت۔ ہجرت کے وقت اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہجرت کے لیے نکلنا ہے، اللہ کے نبی خاموشی سے نکل رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی کو بھی نہیں معلوم۔ اپنے بستر پر سلایا نبی کے، ابو بکر کے گھر گئے رات کے وقت۔ اللہ کے نبی رات کے وقت کسی کے گھر کو جایا نہیں کرتے تھے، لیکن اس وقت اچانک بیٹے چلے گئے ابو بکر صدیق کے گھر۔ کہا یا رسول اللہ، یہ وقت آپ میرے گھر، آپ بلا لیے ہوتے میں آ جاتا۔ کہا صدیق بات ہی کچھ ایسی ہے، سنو، اللہ نے مجھے ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ابو بکر صدیق ہاں ایک لالچی آنکھوں کے ساتھ اپنے نبی کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نبی مجھے بھی ساتھ لے لے، لیکن کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ کہا ابو بکر، اللہ نے مجھے ہجرت کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ابو بکر کو تمہارا سفر ساتھی بناؤ۔ ابو بکر صدیق رونے لگ گئے، آنکھوں سے اشک بہنے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ روتے روتے پوچھتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے جاؤ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا ابو بکر، ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ تجھے ساتھ میں لے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ کون کون تھے بھائی ساتھ؟ ابو بکر اکیلے تھے، اور ابو بکر کا ساتھ بڑا عجب ساتھ ہے میرے بھائی۔ یہ ابو بکر کا ساتھ وہ ہے جو بچپن کے ساتھی نبی کے، بچپن کے ساتھی، جوانی کے دوست۔ اسلام آئے پہلی دفعہ کہا ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں، یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، ایک لفظ کے اندر۔ اللہ کے نبی مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، عمر بھی نہیں ہے، ابو بکر بھی نہیں ہے۔ ایک واقعہ سنا رہے ہیں بنی اسرائیل کا کہ ایک دفعہ ایک بیل نے بات کی، ایک دفعہ ایک جانور نے بات کی۔ لوگ تعجب سے پوچھ رہے ہیں کیا جانور بات کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سنو، یہ بات پر میں ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان رکھتے ہیں اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے گواہی دی، اور جس کو اللہ کے نبی نے صدیق اور سچا کہا، یہ دنیا کا کون سا انسان ہے جو آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ جس کو نبی نے سچا کہا میرے بھائی، یہ بات سمجھو، باتیں جذباتی نہیں، صرف جذبات کی حد تک بات نہیں کہ آئے میں بولا آپ بولے چلے گئے، نہیں، اس بارے میں آپ کو اور مجھ کو پری پلان ہو کر کام کرنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، جاننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ قوم کو کس طریقے سے علمی طور پر جواب دیا جا سکے۔ علماء نے ساری چیزیں تحقیق کر کر رکھتی ہے، ساری چیزیں، صرف تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا جذبات چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ صحابہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ان جیسا عقیدہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، اللہ ان جیسا ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دے، اللہ ان جیسے اعمال ہمارے اندر پیدا فرما دے، اللہ ان کی عظمت کو جاننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب قیامت کے دن ہمارا حشر ہو تو اللہ یہ صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر کرنا۔ اللہ ہم جانتے ہیں کہ نہ ہمارا عقیدہ ایسا، نہ ہمارا ایمان ایسا، نہ ہمارے اعمال ایسے، نہ ہماری نیکیاں اتنی کہ ہم ان کی صف میں کھڑے ہو سکے، لیکن اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہے، تو چاہتا ہے تیری رحمت کو نازل کر کے ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت میں رکھ سکتا ہے۔ اللہ ہم تجھ سے دل کی گہرائیوں سے التجا کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ہمارا بھی شمار صحابہ کے ساتھ کروا دینا، اللہ ہمارا بھی شمار انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کر دینا۔
اللہ تجھ سے التجا ہے کہ نبی کے صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے والا بنا دے، اللہ نبی کی صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے والا بنا دے، اللہ صحابہ کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کا جذبہ عطا فرما دے، اللہ صحابہ کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے جیسا علم عطا فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ زندگی دے جیسی دے، اللہ موت دے صحابہ جیسی دے، اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي